یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تم نے بخشا ہے توفیق خدائی دونی من کے چوکٹ صحرا اور دریا سمکٹ پہاڑ یہ حضرت تیرائی حضرات اکرامی میں تحریر کی مشہور ہوں مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے ذمہ داران کا اور بالخصوص تحریر اٹک کے ذمہ دار محترم جناب حنیف صاحب کا مجھ سے قبل مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے ضلع کے ذمہ دار محترم جناب محمد رمضان صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے اور اس کے بعد بھائی حنیف صاحب نے ملا اور مشرق کی تفریح کے خاتمے کی بات کی تو مجھے بہت اور انتہائی خوشی ہوئی کہ جس جدوجہد کو ہم 40 سال سے اکیلا اور تنہا تنہا میدان کے اندر لے کر چل رہے تھے تو آج میں پروگرام کے اندر محسوس کر رہا ہوں کہ ہم اکیلے نہیں رہے اور میں یہ ساتھ کرتا چلوں کہ بر صغیر کے اندر جنہوں نے نفاذ اسلام اور انقلاب کی جدوجہد کی بہت سارے شخصیات کا نام لیا جاتا رہا لیکن جب ملا اور مشرق کی تفریح کی خاتمے کی بات آتی ہے تو میرے ذہن میں بر صغیر کے وہ عظیم شخصیت وہ اتحاد امت کی علامت شیخ الہند جنہیں حضرت دنیا حضرت محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے تو میرے دل کی آواز ہے کہ اس عظیم فکری پروگرام کے اندر جنہوں نے بر صغیر کے اندر حالات کو سمجھا اور انہوں نے دیکھا کہ انگریز مرزا اور مصر کے درمیان تفریق پیدا کر رہا ہے تو انہوں نے پھر تقریباً اپنی وفات سے پہلے 19 اکتوبر 1920 کو علی گڑھ میں آپ کا منظور کردہ خطبہ جس کے فکرے چند قابل ذکر ہیں وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. وہ فرماتے ہیں حضرت شیخ الہند میں نے پیرانہ والی عدالت اور نکاح کی حالت میں آپ کی دعوت پر اس کی لبیک کہا کہ میں اپنی ایک گمشدہ متاع کو یہاں پانے کا امیدوار ہوں. بہت سے نیک بندے ہیں جن کے چہروں پر نماز کا نور اور ذکر الہی کی روشنی جھلک رہی ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے خدا را جلد اٹھو اور اس امت کی مرحومہ کی کفارت کے نظر سے بچاؤ تو ان کے دلوں پر خوف اور ہراس طاری ہو جاتا ہے اور وہ جو خوف ان کے دلوں پر طاری ہو جاتا ہے وہ خدا کا خوف نہیں ہے وہ ان چند ناپاک ہستیوں کا خوف ہے. اے نونہالان وطن جب میں نے دیکھا میرے دوست میرے درد کے غمخوار جس میں میری ہڈیاں پگھل جا رہی ہیں مدرسوں اور خانقاہوں میں کم اور کالجوں میں زیادہ ہیں تو میں اور چند مخلص احباب نے ایک قدم علی گڑھ کی طرف جانب بڑھایا اور اس طرح ہم نے 2 تاریخی مقام دیوبند اور علی گڑھ کا رشتہ جوڑ دیا. میرے محترم دوست میں ضروری سمجھتا ہوں اور میری دل کی ایک آواز ہے کہ میں جب مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے ساتھیوں نے
ملہ اور مشرق کی تفریح کے خاتمے کی بات کی تو آج تاریخ کی رسمی رواج کو 100 سال کے برِ صغیر کے اندر ایک بہت بڑی تاریخ تھی ہمارے اکابر کی، جنہوں نے ایک تاریخ آزادی کے لیے ایک آواز بلند کی تھی۔ میں ان کا آپ کے سامنے کچھ تھوڑا سا ان کی زندگی پر جو اس کا وفات ہے میرے سامنے ڈالوں، تاکہ جو ہم لوگ یہاں موجود ہیں تاکہ ہمارے لیے ان کے اندر کتنی ہی تعلیمات ہیں کہ اگر پاکستان میں آیا ہے، اگر بہت سارے علامہ اقبال رحمہ اللہ اور قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم اس طرح کے کئی لوگوں نے پاکستان کے وجود کے لیے جدوجہد کی ہے اور ان کی ہمارے قادر کی قربانیوں سے پاکستان وجود میں آیا، تو ہم دیکھتے ہیں کیا اس سے پہلے بھی 1857 کے جنگ آزادی کے اندر اور اس کے بعد وہ کون سی ایسی شخصیات تھی کہ جنہوں نے اس کے لیے جدوجہد کی۔ تو میرے محترم دوست، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے جب مالٹا کی 4 سالہ غیر سے واپس آنے کے بعد جب ان کے سامنے ایک علماء کا بہت بڑا مجمع موجود تھا، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے مالٹا کی جیل کے اندر 2 سبق سیکھے ہیں۔ تو علماء کا اور بہت سارے سنجیدہ دانشور ان کے سامنے موجود تھے۔ جب انہوں نے شیخ الہند مغرور حسن کا یہ الفاظ سنے کہ میں نے 80 سال کی عمر میں اور جب میں مالٹا کی جیل سے یہ آ رہے ہیں، تو انہوں نے کون سے اتنا بڑا سبق سیکھا ہے، ان کے دل کے اندر بجلو پیدا ہو گئی اور سب ہمتن گوش ہو گئے کہ یہ 80 سال جہاں انہوں نے انگریز کے خلاف جدوجہد کی، جہاں انہوں نے آزادی کی جنگ لڑی اور جہاں انہوں نے مالٹا کی جیل کے اندر اتنی تکلیف کی برداشت کی، تو کون سا سبق ہے؟ تو فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ دنیا کے اندر مسلمان تباہ ہو رہے ہیں، تو مجھے ان کی تباہی کے 2 سبب معلوم ہوئے ہیں۔ ایک وہ سبب قرآن مجید کو چھوڑ دینا ہے اور دوسرا آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی۔ اس لیے میں یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ اپنی باقی زندگی اس کام میں صرف کروں گا کہ قرآن مجید کو لفظاً اور معناً عام کروں گا اور مسلمانوں کی باہمی جنگ و جدال کو کسی قیمت پر برداشت نہ کیا جائے۔ تو مجھے اس سے معلوم ہوتا ہے بحیثیت طالب علم کہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے مسلکی اور مذہبی اختلافات سے بڑی خوبصورت کے ساتھ پہلو پیش کی ہے۔ خالصتاً آزادی کی تاریخ پر اپنی تمام تر توجہ آزادی کی تاریخ پر مرکوز رکھی۔ شیخ الہند رحمہ اللہ امت وحدت کی علامت ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ملا اور مسٹر کی تفریح کا جب ہم یہ نعرہ بلند کر رہے ہیں، تو میں اپنے یہاں تمام جو آئے ہوئے سنجیدہ طبقے سے تعلق رکھنے والے دوست اور احباب ہیں اور دیگر ساتھی ہیں، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ جب اس حال سے جائیں تو تمام تر مسلکی اور مذہبی اختلافات سے ہٹ کر حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی شخصیت کا مطالعہ کریں، تو انشاءاللہ آپ کو یہ بات بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمارے اکابر نے انگریز سے آزادی کے لیے کیا کیا تکالیف برداشت کی۔ اگر آپ دیکھیں کہ آج دنیا کے اندر تمام پر نظریات ہار چکے ہیں، اگر آج کسی نظریہ کو جیت رہا ہے تو حضرت شیخ الہند کا نظریہ ہے جو دنیا میں جیت رہا ہے۔ آپ دیکھیں 20 سال پہلے جب افغانستان کے اندر سوویت اور یونین شکست کھا رہا تھا، تو اس وقت دنیا کے اندر کمیونزم کے خلاف
نکال رہے تھے، اور آج 20 سال بعد آپ دیکھیں کہ افغانستان کے اندر مغربی قوتیں شکست کی طرف جا رہی ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں مغربی ممالک کے اندر سرمایہ کارانہ نظام بھی شکست کھا رہا ہے۔ اور آج میں بڑے اصول سے کہتا ہوں کہ تمام نظریات شکست کھا گئے، تمام نظام شکست کھا گئے۔ اگر اس دنیا کے اندر کوئی جیت رہا ہے تو وہ اسلام کا نظام جیت رہا ہے۔ اور میں اسی طرح آپ کو کہتا ہوں کہ حکمرانوں کو بھی بتلانا چاہتا ہوں، اگر پاکستان کا استحکام چاہتے ہیں، پاکستان کے اندر مضبوطی چاہتے ہیں، تو پاکستان کا استحکام اسلام کے عادلانہ اور مساویانہ نظام کے عملی نفاذ کے اندر مضمر ہے۔ انہیں الفاظ پر تکمیل چاہتا ہوں دعا ہے رفیع الجلال سے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے باب کے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔